رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صلی اسم اللہ مبارک علیہ ہے وسلم. قاسم القاسم. اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں. ہم نے کچھ سنا ہے کہ رسول آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. اس کے بارے میں ذرا تشریح کر دیں. جی بھائی اور نے پوچھا بھی حدیث پاک سے آتا نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ دیتا ہے بانٹتا میں. اس تو یہ سارے بریلوی دوست جڑے نا جو دعاواں منگتے نا اسے بھی پھر آدھے یا قاسم الخیرات تو ہی اللہ دے رسول ساری چیزاں تقسیم کرنا سانوں بھی دے. بلکہ جڑے دعوت اسلامیہ دے امیر محمد خان قادری صاحب طاہر القادری نہ ہوندے تھے ہوں نکل گیا میری ملاقات نہ ہوئی ہمائیوں کی معرفت انہوں نے دعا ہی کر لی آدھے میں اللہ نے اگر آکھاں تو مجرم آؤں. اللہ نے جو دیتا حضور نے اختیار بانٹن کا اللہ آگے دعا بالکل وہ نہیں کر دیا یہ جرم ہے. کیوں اللہ کو آدھے جو حضور نے ہی آکھو گے اللہ یا رسول تو دے بس ایڈا بیڑا ہے حدیث نہ کر کوئی. یعنی قرآن کو چاہتا ہے 30 سپارے پر ہے کہ اللہ تو سوا کسے نہ پکارو جو منگنا اللہ کو منگو. حدیثاں بھی پڑھیاں زندگی پر بھی حضور نے اللہ کو منگا. ایک روایت دا غلط مفہوم لے کے سارا دین ہی منسوخ کر توحید دا ہی بیڑا کر کے. حالانکہ گل کی تھی ایک چھوٹے جہے دائرے دی گل سی ایویں گل نو اپنے تھان تو ہٹا کے لمبا چوڑا کر رہے کم خراب ہوں. گل تو زکات دی سی زکات لین واسطے کچھ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ سانوں تے آپ نے آخیا زکات میں صرف تقسیم کرنا دینا جڑا سی نا کنوں کنوں جو 8 مصرف قرآن چ اللہ نے بیان کرتے ہیں. اس تو اگر تسی انہاں چ ہیگے جے تے اصل دین والے نے تہاڈا نام لکھ لیا. میں صرف دے سکتا میں تے کیشیئر بیت المال سے میرے کو اگر اللہ نے نہیں دیتا تینوں انہاں مصرفاں تو نہیں آوندا تے میں تینوں کس طرح دے سکتا. وہ جڑا نہیں واللہ یوتی آکھیا کہ مصارف مقرر کرنے اللہ دا کام سی کنوں دینی وہ تو نے قرآن تے 8 دسے کہ فقراء ہون مساکین ہون. اگر تسی انہاں تو دے یہ ہن بھی جڑا کوئی آدمی ہے اگر کوئی امیر ہے یا کوئی خلیفہ انہوں کوئی جا کے آندا کہ مینوں زکات دے انہیں یہی کہنا بھائی زکات اللہ نے دینی سی جنہاں جنم دیتی ہے تو اگر ہے گا میں صرف قاسم ایس معنی سی زکات دی تقسیم کہ زکات روشن تقسیم صرف میں کرنا دینا تے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ساری نو جو رزق تے قسم بن یہ اتنے کڈ کے ویکھو بھی حدیث جڑی آئی تے زکات مسلے بابا چ یہ کی اس دن تعلق ہے کہ ساری چیزاں جڑیاں میں ہی بنتا کچھ نہیں. قرآن پاک سے آتا ہے بیٹا پڑھو کہ جنگے تبوک نو جسے جانا سی تے کئی نیک لوگ آئے جنہاں دا جذبہ سی وہ جانا چاہتے سی مگر بیچارے کو خرچ نہیں وہی تو بھی بے ایمان سی نا جنہاں کو چنگا پلا سب کچھ بہانے بنائے گھر بہ رہے انہوں نے بھی اللہ نے ننگیاں کیتا. کچھ وہ سی جڑے روندے مڑے حضور پاک کو آئے آخیا یا رسول اللہ سواری کا انتظام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس نے آخیا قرآن نو لا اجد ما احملکم میرے پلے کوئی ایسی شے نہیں جہاں میں تہاڈی سواری کا انتظام کر میرے تے اپنے حالات ایسے حکومت دے بہت کم اللہ قاسم والی کتاب جو سارا جہان قبضے سی انہاں بیچاروں دے دے اوتھے پھر قرآن پاک چاہتا آیات کریے نا جتے مولانا آزاد نے شعر بھی لکھے بھی آہ لوگ ہے جڑے سچے مومن سی گئے تے روندے ہوئے گئے کہ سانوں موقع نہیں ملیا مگر ثواب انہوں نے چغتائی صاحب اینا ملیا. جدو آپ تبوک تو لوٹے آپ نے فرمایا کچھ لوگ مدینے ہیں انہوں نے قدم ہی نہیں اٹھایا نہ وہ کتے گیا ہے مگر جتھے تسی گئے جے جس وادی تسی قدم وہ تہاڈے نال لکھے گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے نال تہاڈے ثواب دیتا کیونکہ بیچارے جانا چاہتے سی. میں صرف انہوں نے آخیا میرے کو کوئی انتظام نہیں میں کی کروں. ایت جڑی نا یا قرآن شریف سی یہ اس پاروں بے ایمان نو تازہ کر رہے بھی سچے مومن خوش نہ ہوئے بھائی چلو یار بہانا بن گیا. رسول نے آخیا اللہ پاک فرمایا روندے گئے روندے آنسو بہندے سی بھی سڈے کو آ بھی سامان کوئی نہیں تو اللہ دے رسول بھی جواب دیتا. لا جدو لفظ فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ اکبر سمجھو 10واں پارا آخر تے جا کے آؤں 92ویں آیت ہے 91 تو پڑھنا شروع کر دیں. نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ اگر کمزور لوگ نہیں گئے جہاد پہ گئے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں یعنی جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہو. دلوں اگر اسلام دے خیر کا دلوں نہیں جا سکی کوئی نہیں. نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگلے وہ بیچارے اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو
اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان پہ کے پاس خرچ موجود تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، روندے ہوئے حضور کو مڑے۔ اللہ دے نبی نے بھی کہتا لا اجد ما حملکم، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ اللہ نو اللہ رہن دے، رسول اللہ رسول اللہ رہن۔ ہن جدوں انہاں نال گل ہوندی نا بھائی اللہ دے بندیو تسی کوئی چج دی گل کریا کرو، کہتے جی رسول اللہ جڑا سی نا پتھر تے پیٹ تے پتھر بدلے وہ ایویں دکھاوے نہیں سی، حضور نو کتنے بھوک لگدی سی۔ میں یار تماشا بنیا جو لوگ بیچارے خندق کھود دے پیٹ سے پتھر بن کے آئے، انہوں نے دکھایا کہ حضور ساڈا حال آپ نے بھی چوک کے وکھاتا میرے بدلے۔ تواڈے خیال سے حضور نے مخول ہی کیتا نا، جو تو سچ مچ مرنا سی آپ نے ڈرامہ کیتا ہے۔ ایسا گلاں نادانی نہ کر دیں جہاں سگوں تعریف نہیں مذمت ہو جاتی۔ رسول اللہ نے اگر چکتائی صاحب اسی بشر نہ منیے تے سارے کمال جڑے بیا ہواواں چڑھتے جو مرضی فرشتے تے دن رات فرشتے جڑے وہ جبریل منٹ چاہتا سی منٹ آسمان سے جانا سی، پھر آپ کا معراج سے جانا کہدا کمال ہے؟ یہ کام وہ روز کرتے ہیں فرشتے۔ کمال سے یہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ ہاں اتوں تو پتہ لگا کہ انسان کی پہنچ کتنے ہے، آسمانہ تک ہے۔ بشر دی توہین اپنی توہین کری جاندے کہ بشر کوئی شے نہیں، ظالمو سو کو پرے بنو بھئی نہیں اللہ نے تانوں کوئی شے بنایا نہیں۔ دو شیطان نے کیا سی نا بھائی نذیر کہ تو اینو عزت دیتی ہے میرے سے مٹی دے بنے، اصل سے شیطان دے بچے وہی گل دی دہرا رہے کہ واقعی انسان کوئی شے۔ اللہ نے آکھا مٹی دا بنیا ہی اس قابل ہے کہ انہوں تسی سجدے کرو۔ اللہ نے مٹی کی عزت بڑھائی اور اتنے کوئی نہ کیا میں نور چوں بناؤ لگا نے کھول کیا کہ انی خالقکم بشرا من طین، میں مٹی سے بنانے والا ہوں۔ اور پھر کیا مٹی بھی کوئی چجدی نہیں، من حمأ مسنون، گاڑ سڑ کے بدبودار ہو چکی اور کالی یا تخمیر اٹھیا، یہ چو بنا جدو میں بنا لوا تو جان پاواں تہاڈی وفاداری کا امتحان دے کہ مٹی نو ویکھنا کہ مینوں ویکھنا۔ فقعوا لہ ساجدین، سجدے ڈگدا ہو۔ گارا دسیا گارا سریا، اس تو اللہ جدو عزت دے تسی گارے نو کی کرنا؟ بشر دی قدر کرو گے، بہت توہین کر دے، بہت مقام